بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ماہ شوال کی 27 تاریخ آخری ہفتے کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ رزق، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی۔ آج یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے رب کی طرف سے توفیق ہوگی، جسے اللہ رب العالمین کی ذات دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جس کی زندگی کو اللہ رب العالمین خوبصورت بنانا چاہتا ہے۔ اللہ پاک جس کے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، آج وہی ماہ شوال کی 27 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا۔ آج آپ لوگوں نے اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے، یا جمیلو، اے خوبصورت، اللہ والوں نہایت نکھار دینے والے، آپ لوگوں نے یا جمیلو کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے بھی بہت بار یا جمیلو کا وظیفہ پڑھا ہوگا، لیکن آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ ماہ شوال کی 27 تاریخ آخری ہفتے کے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور جو بندہ بھی یا جمیلو کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، اس کے نصیب، اس کے تقدیر کو خوبصورت بنا دیا جائے گا، اس کے رستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیا جائے گا۔ مہنگی مہنگی کریمیں لگا کے تھک چکے ہو نا، پھر آج اللہ پاک سے مدد مانگو، اللہ پاک کا نام یا جمیلو سے اللہ پاک کو پکارو، اور ساتھ میں اللہ پاک کا ایک اور نام ہے جسے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی پاکی بیان کرنی ہے۔ اللہ والوں، آج کی ویڈیو بہت خاص ہے۔ آج کا یہ عمل خاص طور پہ میرا ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو پریشان حال ہیں، جن کی زندگی میں خوبصورتی نہیں ہے، جن کی زندگی میں نکھار نہیں ہے، جن کے اندر ان کے شوہر دلچسپی نہیں لیتے۔ آج اس عمل کو پڑھنے کے بعد، اس وظیفے کو پڑھ کر پانی کے گلاس پہ دم کرنے کے بعد، اس پانی کو پینے کے بعد آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کے رزق کے مسئلے تو حل ہوں گے ہی، اللہ رب العالمین آپ کے چہرے پہ اپنا نور ڈال دے گا۔ اللہ والوں، یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے۔ پہلے بھی بہت بار آپ لوگوں نے اس نام کو پڑھا ہوگا، لیکن آج ماہ شوال کی 27 تاریخ آخری ہفتے کے دن اس نام کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور ساتھ میں پرندوں کی خاص تسبیح حضیہ سبحان اللہ کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس کے علاوہ عرش اعظم کو ہلا دینے والی تسبیح بھی آج کے اس عمل میں پڑھنی ہے، جو کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ تو لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گی، آپ کے معاملات کو بہترین کر دے گی، آپ کے رستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گی، معاملات کو بہترین کر دے گی۔ بس آپ لوگوں نے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ماہ شوال کی 27 تاریخ آخری ہفتے کے دن پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ جو بھی عمل کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج صرف اور صرف 10 منٹ نکال کر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے پڑھنا ہے، پانی کا گلاس لے کر پڑھنا ہے۔ پانی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، لہٰذا پانی کے گلاس پر پڑھیے گا۔ اگر پانی نہ ہو پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں گے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں سے مس کر لیں گے، مل لیں گے۔ اس طریقے سے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، سبحان اللہ کا مطلب ہے اے پاک ہے وہ ذات پاک ہے، اور اللہ والوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا عمل ہے، یہ نبی پاک کی بتائی ہوئی تسبیح ہے کہ نبی پاک نے فرمایا یہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جو بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کرتا ہے، اس نام کو پڑھتا ہے، اللہ پاک کو اس نام سے پکارتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی فرماتے ہیں، اس کے اوپر اپنا رحم فرماتے ہیں، اپنا کرم فرماتے ہیں۔ اور اللہ والوں، عرش اعظم کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے جس کو پڑھنے سے 99 حاجات فوری طور پر پوری ہو جاتی ہیں، جن کے اندر سے سب سے چھوٹی اور سب سے ادنی جو حاجت ہوتی ہے، وہ جو خواہش ہوتی ہے، سب سے ادنی وہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کو ٹینشن فری کر دیتا ہے، اس کے رزق کے مسئلوں کو حل کر دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، جلدی جلدی آؤ، اس عمل کو پڑھو، اس وظیفے کو پڑھو، انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا، آپ پر اپنا رحم و کرم جاری فرما دے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ شوال کی 27 تاریخ ہے۔ اللہ والوں، دیکھتے ہی دیکھتے 26 دن گزر چکے ہیں، اور آج ماہ شوال کی 27 تاریخ ہے۔
اللہ والوں ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، آج اس عمل اس وظیفے کو پڑھو۔ اللہ والوں ایسا نہ ہو کہ آج کا یہ دن آپ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل جائے، اور اگر آج کا دن بھی ہاتھوں سے نکل گیا تو پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ تو اللہ والوں اب جو اگلا مہینہ ہے وہ ماہ ذیقعدہ کا مہینہ ہے، انشاءاللہ اس کے بھی وظائف آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتا رہوں گا فردن فردن، لیکن ابھی جو ہے وہ ماہ شوال کی 27 تاریخ ہے اور یہ آخری ہفتے کا دن ہے، تو آپ نے آج اس تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، کس طریقے سے عمل کو کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آج ماہ شوال کی 27 تاریخ ہے، آخری ہفتے کا دن ہے، آج کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرا نام یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار کا واسطہ ہم سب کی دل کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب مسلمانوں کی خیر فرما دے، ہم سب پر اپنا رحم و کرم جاری فرما دے، ہمارے رزق کے تمام معاملات کو حل فرما دے۔ میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، میرے مولا ہمیں بن مانگی عطا فرما، ہماری زندگیوں کو آسانیوں سے پر کر دے۔ میرے مولا ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، ایسا بابرکت رزق کمانے کی توفیق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی بھی گمراہ نہ ہو۔ اے میرے مالک و مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا آج اس دعا میں جو کوئی بے اولاد بیٹھا ہے اولاد نرینہ عطا فرما، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں اچھے اور نیک سالے رشتے عطا فرما، جو کوئی بھائی بے روزگار بیٹھا ہے اسے اچھا روزگار عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، آج اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجت کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و مولا تو دلوں کے حال کو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج اس دعا میں جتنے پریشان لوگ شامل ہیں یا اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا آج ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما۔ اے میرے مالک و مولا بالخصوص غازہ اور فلسطین، شام، برما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ میرے مولا ان ممالک میں جنگ چل رہی ہے، مسلمانوں کے لیے آسانی فرما دے، تو رحم فرما دے، مدد کا بہترین انتظام فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کے لیے آسانی فرما دے، خاتمہ بالخیر عطا فرما، جن کی شہادتیں ہو گئی ہیں ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ میرے مولا جن کی وجہ سے شہادتیں ہوئی ہیں ان سب کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں لازمی اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے آگے بھی شیئر کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف، کیونکہ آج ماہ شوال کی 27 تاریخ ہے اور آخری ہفتے کا دن ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے لازمی اس عمل اس وظیفے کو بھی پڑھنا ہے، اور اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیجئے گا۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا درود خضری پڑھ لیں، یا درود تنجینہ پڑھ لیں، یا درود قادری پڑھ لیں، جون سا درود پڑھنا ہے پڑھیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود پاک پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اللہ والوں رزق کی تنگی ہے،
تو پھر آپ لوگ اس کی نیت کریں رزق کی، اللہ پاک آپ کو رزق کثیر اور رزق قریب عطا فرمائے گا۔ بے روزگار ہیں، اگر آپ لوگ اچھا روزگار کی تلاش میں ہیں، اللہ رب العزت آپ کو بہترین روزگار سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی بہن کے یا بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کی نیت کریں، اللہ رب العزت بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ یعنی آپ لوگ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اول تو اگر آپ لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اور کرایہ دینا بھی آپ لوگوں کو دشوار لگتا ہے، بڑی مصیبت ہوتی ہے اور آپ کے رزق میں اتنی برکت بھی نہیں ہے، اور اپنے ذاتی مکان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ ہماری تو سیلری 10-15 ہزار روپے ہے، ہم کس طرح سے 20-25 لاکھ کا مکان خریدیں گے؟ اللہ والوں، آپ کا رب بہت بڑا ہے۔ جب وہ وسیلے بناتا ہے نا تو آپ کا دشمن آپ کی مدد کر کے چلے جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے دشمن نے یہ میری مدد کر دی، میرا کام کروا دیا۔ اللہ پاک آپ کے دشمنوں سے آپ کے کام نکلوا لیتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ اللہ والوں جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آپ نے اپنے مقصد کے لیے نیت کرنی ہے، اپنے رب سے چٹان کی طرح مانگنا ہے، میرے مولا مجھے عطا کر، تو نہیں دے گا تو کون دے گا۔ روزانہ رب کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہوگی، اس وظیفے کو پڑھیں، اس خاص دعا کو پڑھیں، صرف 11 بار پڑھنی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہیں۔ اللہ والوں، ایک نہ ایک دن آپ کا حجاب عظمت کا دروازہ لازمی کھلے گا، آپ کی دعا قبول و منظور ضرور ہوگی، ورنہ جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ رب العزت اس کے عوض یعنی کہ اس کے نعم و بدل میں آپ کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا رہے گا، یعنی کہ آپ کی زندگی بہترین گزرے گی ضرور، لیکن اگر آپ لوگ اپنی زندگی کو مزید بہترین اور خوشگوار کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں۔ جتنا زیادہ اس وظیفے کو پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کو اتنا زیادہ نوازے گا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اس نام کو پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اور پکارتا بھی رب کی شان اور عظمت کے نام سے ہے، یعنی سبحان اللہ سے رب ذوالجلال کو پکارتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ جب وہ اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرتا ہے، رب کی ایک خاص صفت ہے کہ سبحان اللہ، جب کوئی بندہ سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی پاکی بیان کرتا ہے، اور وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ صبح کرتا ہے، فجر کے وقت کرتا ہے یا ظہر کے وقت کرتا ہے، اللہ رب العزت بڑے راضی ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت کریں گے تو رب زیادہ راضی ہوگا، اگر ظہر کے وقت کریں گے تو بھی رب بہت راضی ہوگا، کیونکہ سبحان اللہ یہ صفت ہی ایسی ہے جسے کہتے ہیں اللہ پاک پاک ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ سبحان اللہ کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک بار سبحان اللہ ادا کرنے کے عوض اس کا جو درخت ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، اس کے نام کا درخت، اور وہ روز محشر اس کے لیے سایہ بن کر ابھرے گا۔ یہ تو اس کی وہ ایک انعام ہے جو اللہ رب العزت نے بتا دیا، ورنہ ایسے کئی اور انعامات بھی اس بندے کو نوازے جاتے ہیں جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ یہ رب کی وہ صفت ہے جو رب کو بہت محبوب ہے، اللہ پاک اس صفت سے بہت محبت کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ پاک کی یہ صفت پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر نظر کرم اور نظر رحمت فرماتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پہلے نمبر میں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ اور دھیان سے پڑھیں۔ اللہ والوں، سبحان اللہ ویسے یہ چڑیا جو پرندے ہوتے ہیں یہ ان کا ورد ہے، ان کا ذکر ہے۔ جو پرندے آپ نے دیکھے ہوں گے صبح چہچہا رہے ہوتے، چیچے کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیچے نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی زبان میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے ورد کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ ان کو اس طرح سے رزق عطا کرتا ہے کہ جب وہ لوگ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شام میں مغرب کے وقت اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں تو ان کے شکم سیر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے اور ان کے بچوں کو بھی ان کے ہی وسیلہ جلیلہ سے رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ صبح کے وقت سبحان اللہ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں، یہ پرندوں کی بھی تسبیح ہے، آپ نے صبح کے وقت پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی رزق قصیر اور رزق قدیم عطا کرے گا۔
اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 ٹائمز آپ لوگوں نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ رب کی ذات انشاءاللہ راضی ہو جائے گی۔ 10 بار سبحان اللہ پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ رب کا پسندیدہ بن جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ پھر اس کے منہ سے جو نکالو گے، جو اس کے منہ سے نکلے گا وہ اس کا پورا ہوتا چلا جائے گا، یعنی کہ قبول ہوتا چلا جائے گا۔ رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ نے صرف 10 بار سبحان اللہ کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے سبحان اللہ پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلایا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو آپ نے عمل کرنا ہے، یہ جو وظیفہ کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے، توجہ اور دھیان سے کرنا ہے، اپنے رب سے لو لگا کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنا زیادہ آپ رب سے لو لگائیں گے، جتنا زیادہ آپ لوگ رب کو رب کے ناموں سے پکاریں گے اور اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کے اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت اتنی ہی زیادہ رحمتوں سے، اتنے زیادہ نور سے اور اتنا ہی زیادہ آپ کے چہروں کو بھی نوردار بنا دے گا۔ انشاءاللہ ہر گھر میں رزق اور دولت تو معاملات رہتے ہی ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے گھر کے جو رزق ہے اس کے اندر میرا مولا، میرا رب کریم آپ برکت بھی پیدا فرمائے گا، لڑائی جھگڑے بھی ختم فرمائے گا گھر کے کونوں کونوں سے، اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہونے لگے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو گھر میں پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ گھر میں اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا، رحمت کے فرشتے آ جائیں گے اور آپ کے لیے بہترین اسباب پیدا کر جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ کو پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ وہ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جسے عرش کا موتی بھی کہا جاتا ہے، جسے رب کے پسندیدہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں یہ الفاظ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی، اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو بہترین ہے، نہیں تو آپ کہیں سے یاد کر لیں اور پھر پڑھ لیں، کیونکہ دعا تو بہت آسان ہے۔ نبی پاک نے بھی یہ بہت بار دعا پڑھی ہے، فرشتوں کا ذکر بھی ہے، اور یہ ذکر کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جو رب کو اور رب کے حبیب کو بہت پسند ہیں۔ یہ رب کے اور رب کے حبیب کے بہت خاص الفاظ ہے، پسندیدہ الفاظ ہے، پسندیدہ کلمات ہے۔ یہ دعا اتنی طاقتور اور اتنی خاص ہے کہ جب بھی کوئی بندہ فرش پر بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے، پھر نبی پاک کی ذات پر درود پاک بھیجے اور پھر اس کلمات کو پڑھنا شروع کرے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کے تقدیر کو سنوار دیتی ہے، اس کے نصیب کو اجاگر کر دیتی ہے، اس کی محنت و مشقت کا صلہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے کاروبار میں بہت محنت کرتے ہیں، بہت مشقت کرتے ہیں، بڑی محنت بھی کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن ریزلٹس وہ نہیں آتے جس لیول کی آپ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ والوں ہم لوگ پہلے اللہ پاک کو راضی کریں اور پھر ہم لوگ محنت کرنا شروع کریں۔ جب ہم لوگ اس طریقے سے محنت کریں گے تو اللہ رب العزت 100% نہیں 1000% ہمیں ریزلٹس دے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے جو کاروبار والے لوگ ہیں، جو بزنس کرنے والے ہیں، وہ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار اس دعا کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی نیک جائز حاجات ہو، آپ کے دل میں جو بھی خواہش آتی ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر خواہش، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ صرف فجر کے بعد 1 دن کا وظیفہ ہے، میرے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے یاد سے پڑھ لو۔ آپ لوگوں نے اس کو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے جو طریقہ کار بتایا اس کے ساتھ ہی پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ
وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھا، کتنی بار پڑھا؟ 11 بار پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یاسین شریف کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہاں پر یاسین شریف سے مراد پوری سورت نہیں، یاسین بس۔ یاسین یہ 2 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین یہ 1 بار ہو گیا، یاسین یہ 2 بار ہو گیا، یاسین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف یاسین کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ لوح قرآنی ہے جس کے معنی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، یا پھر اللہ پاک کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ پورے روح زمین پر کوئی بندہ بھی نہیں جانتا کہ یاسین کے معنی کیا ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یاسین شریف پڑھنی ہے، صرف یاسین کہنا ہے، یاسین 1 بار۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 70 بار آپ نے یاسین پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس کے معنی رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جب آپ لوگ توکل کے ساتھ اپنے دل میں اپنی حاجتیں لیے یاسین پڑھیں گے، اللہ پاک آپ پر اپنا رحم کرے گا، اپنا فضل کرے گا۔ اللہ والوں، یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص آیت ہے۔ آپ لوگوں نے بہت ساری دکانوں پر بھی یاسین لوح قرآنی لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، یاسین الف لام میم، یہ سب آپ لوگوں نے لکھا ہوا دیکھا ہی ہوگا۔ تو آج کے اس عمل میں آپ نے صرف یاسین پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل۔ اب آپ لوگوں نے آخری نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا، کیونکہ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھا، جو کہ پرندوں کی تسبیح ہے۔ پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرا؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھا۔ اسی طریقے سے پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ یاسین، صرف یاسین کو پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے وہ کون سا نام پڑھنا ہے؟ اللہ پاک کا وہ کون سا خاص نام پڑھنا ہے جو آپ کی قسمت کو 4 چاند لگا دے گا، آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا، آپ کی ہر پریشانی چیخیں مارتی ہوئی آپ کے گھر سے باہر نکل جائے گی۔ آپ کی جو حاجتیں ہیں، جو خواہشات ہیں، میرا اللہ پاک ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہر معاملات کو یقین کرے جڑ سے ختم کر دے گا، گھر سے بے برکتی ختم ہوگی۔ اللہ رب العالمین اتنا زیادہ فضل کرتا ہے، اتنی زیادہ رحمتیں اس گھر پر نازل کرتا ہے جس گھر پہ اللہ پاک کا یہ نام پڑھا جائے، اللہ پاک کی یہ صفت پڑھی جائے۔ اللہ والوں، یہ نام بہت ہی خاص ہے، اس کا نام ہے یا جمیلو۔ اللہ والوں، آپ نے پہلے بھی بہت بار یا جمیلو کا وظیفہ پڑھا ہوگا، جس کے معنی کیا ہیں، یا جمیلو کی صفت کے معنی کیا ہیں۔ یا جمیلو کا مطلب ہے نہایت خوبصورت۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو نکھارنا چاہتے ہیں، مہنگی مہنگی کریمیں بھی لگوانی، بڑے بڑے ڈرماٹولوجسٹ کو بھی دکھا دیا، آج اللہ پاک کی یہ صفت یا جمیلو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا جمیلو یہ بہت ہی خاص صفت ہے۔ اللہ والوں، آپ کے اوپر اللہ پاک کا جمال آئے گا، اللہ پاک کا نور آئے گا۔ آپ لوگ جس مقصد کے لیے بھی اس صفت کو پڑھیں گے، یقین کریں آپ کا گھر خوبصورتی سے بھر جائے گا، آپ کی زندگی خوبصورتی سے بھر جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے یا جمیلو پڑھنا ہے۔ یا جمیلو 1 بار ہو گیا، یا جمیلو 2 بار ہو گیا، یا جمیلو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا جمیلو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف ایک تسبیح کی صورت میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کوئی پانی کا گلاس آپ کے پاس ہے تو اس کو آپ لوگ اپنے پاس رکھ کے اس پہ دم کریں اور اس پانی کو پی لیں اور اپنے چہرے پر بھی ڈال لیں۔ اللہ والوں، کوشش کریں کہ اول آخر آپ لوگوں نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، کم سے کم 11 بار آپ لوگ درود پاک پڑھیے گا۔ میرا اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کی صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔